أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا سبق نمبر آج 5 ہے 5 نمبر جو لیسن ہے ہمارا اس میں آج ہم ریویژن کریں گے جتنے ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کے 4 تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی ریویژن ہے آج تو دھیان سے سنیے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ترتیل کے معنی ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا اس انداز سے کہ قرآن پاک کی تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں تو اس کو ترتیل بولتے ہیں تو ہم اگر خود اپنے اوپر غور کریں تو کیا ہم ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں کس کو کتنا کھینچنا ہے کتنا شارٹ پڑھنا ہے جب ہمیں وہ پتہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہم ترتیل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے تجوید کے اصول و قواعد کے مطابق جب نہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ ہماری ہر کلاس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ ہینڈ ریز کریں کون پڑھے گا سورہ فاتحہ آج اچھا حفظہ شیخ جی آپا پڑھو جی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين आमीन। जज़ाकिल्लाह खैर, शाबाश हिफ्ज़ा बेटा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत करती हैं आप। मखारिज आपके बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद खूबसूरतियाँ अता फरमाए आपकी क़िरात में। अच्छा जी, अब शाज़िया हैं, शाज़िया अंबर आप भी पढ़ें। जैसे हिफ्ज़ा बेटे ने पढ़ा है ना, इस तरह आप भी ध्यान से और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। शाज़िया अंबर आप सुन रही हैं? हैंड रेज़ किया हुआ है, अनम्यूट करके पढ़ें। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين शाबाश जी। शाज़िया बेटा आपकी एज क्या है? 18 साल अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। आयत नंबर 4 में थोड़ी सी कमी है, उसको ही जरा करेक्शन कर लीजिए। इय्याक का है ये, ओ नहीं इसको पढ़ना, ठीक है? ये पुर काफ नहीं है, ये बारीक काफ है। इय्याक नअबुदु, नअबुदु व ठीक है इय्याक नस्तईन, इसको जरा करेक्ट कर ठीक है लीजिए। बाकी बाजी शाबाश शाबाश। चलें जी, मिसेस नदीम आप भी पढ़ें। मिसेस नदीम हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करके बोलें। चलें सिस्टर रुशंदा आप पढ़ें। أعوذ चलें। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين आमीन। शाबाश जज़ाकिल्लाह। आपने मखारिज को फोकस करना है। आज हम रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से हरूफ हमने पढ़ लिए हैं और उनको कैसे अदा करना है। आपकी थोड़ी सी मखारिज में कमी है, हा और आइन आपका वस्ते हल्क से अदा नहीं हो रहा, उसकी ज़रा आपने कोशिश करनी है। और पुर हरूफ मैं साथ साथ बता रही होती हूँ ना, यानी मोटे मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, तो उनको भी आपने फोकस करना है। बाकी आपने कोशिश अच्छी की है, शाबाश जी। सिस्टर रुशंदा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہاں آمين ہاں ماشاءاللہ، شاباش، جزاک اللہ خیر۔ آپ کا نعبدو میں دو کی جو پیش ہے نا وہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، نعبدو کر دیا آپ نے، اور غیر المغضوبی، مغضوبی غین کو پکڑ کے رکھنا تھا، آپ کا یہاں پہ کلکلا ہو گیا، ہل گئی آواز، مغضوبی ہو گیا۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، شاباش۔ تھوڑی سی پر حروف کو مزید پر کر لیں تو اور زیادہ خوبصورتی آئے گی انشاءاللہ، شاباش۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جی زاہدہ ابرار، سوری، ہاں جی زاہدہ ابرار ہیں، زاہدہ ابرار ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چلیں جی شاباش، کوشش اچھی ہے آپ کی بھی۔ ولا الضالین، آپ کی لین کی جو تشدید ہے نا وہ ادا نہیں ہوئی، باقی یہ بہتر ہے ماشاءاللہ کافی۔ مزید اللہ تعالیٰ خوبصورتیاں عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، حروف تہجی۔ زیبا، زیبا مغل، ذرا آپ پڑھیں۔ وعلیکم السلام، یہ حروف تہجی آپ پڑھیں ذرا۔ جی میم، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، قاف، دال، ذال، را، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، صا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ شاباش، واؤ کو ذرا دوبارہ بولیں۔ واو، واؤ، ہونٹوں واو، کو گول کر کے پھر بولیں۔ واو، واو، واؤ، واؤ۔ واو۔ ہاں، آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں نا وہ نیچے ہونٹ کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے، آپ کے ہو رہے تھے نا، ہونٹوں کو گول جی کر میم، کے ادا کریں گے نا تو پھر صحیح ہو جائیں گے، پھر جی واؤ میم، میں نے صحیح وہ سے۔ حمزہ بھی مجھے پتا تھا کہ جھٹکا لگتا ہے، بٹ آپ کی ویڈیو میں مجھے لگا آپ جھٹکا نہیں لگا رہی، تو میں نے اس وجہ سے نہیں لگایا تھا، اور باقی میں نے سارے حروف صحیح پڑھے میم۔ سسٹر وہ اصل میں اتنی زیادہ میں نے ریکارڈنگ سننی ہوتی ہیں تو وہ جی ایسے میم، فردن فردن مجھے یاد نہیں رہتا، اوکے، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے اس ادا کو منہ سے ادا پڑھا تھا، آپ نے بات کی ہے تو وہ مجھے ہو گیا آئیڈیا، جی میم، تو جی وہ وہاں پر میں نے کریکشن کر دیا آپ کی۔ چلیں جی میم، جزاک جزاک اللہ، اللہ بہت خیر، بہت آپ کی جزاک بارک۔ اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں جی، مخارج میں ہم نے مخرج کی تعریف پڑھی تھی۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ سونیا، سونیا تھی، ابھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا سونیا نے، جی سونیا۔ حلق سے نکلنے والے حروف کو مخرج کہتے ہیں۔ دوبارہ بولیں، آپ کی آدھی آواز آئی۔ جی حلق سے ادا ہونے والے حروف کو مخرج کہتے ہیں۔ نہیں، شمائلہ، شمائلہ آپ بولیں۔ السلام علیکم۔
جس جگہ سے وعلیکم حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. جی، منہ میں سے حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. مخرج خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. خارج ہونا، نکلنا. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اخراج، ایگزٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو منہ سے حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع ہے مخارج. ٹھیک ہے، تو کل مخارج کی تعداد ہم نے کتنی پڑھی تھی؟ 17. ٹھیک ہے، انہی 17 مخارج کی ہم سلائیڈز جو ہے نا ان کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کون سا حرف کون سی جگہ سے ادا ہوگا. تو یہ ہماری ریویژن ہے آج کی، جو پیچھے جتنا ہم نے پڑھا ہے. پہلا مخرج ہم نے پڑھا تھا جوف سے. جوف یعنی منہ کے خالی حصے سے. منہ کھولے نا تو جو خالی حصہ ہے ہمارے منہ کا، وہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے تھے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا الف واو یا. آ او ای آواز آتی ہے، کہیں کوئی ہونٹ کہیں ٹچ نہیں کر رہا، زبان کہیں ٹچ نہیں کر رہی، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ تینوں حروف. تو الف مدہ، مد کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، مدہ جو حرف مدہ ہوتا ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ جو ہے نا، ان کو 2 حرکت جتنا کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے. 2 حرکت بول لیں یا ایک الف بول لیں، سیم ہے. ٹھیک ہے، تو ان مدات کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. تو مد کا مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے، تو مد کی پہچان کیا ہے؟ مد اصلی کی پہچان کیا ہے؟ مد اصلی میں الف مدہ جو ہے، پہلی مد جو ہے، یہ 3 حروف ہیں مد کے، مد اصلی کے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ریوائز کروا رہی ہوں تو تیزی سے ریوائز کرواؤں گی، زیادہ میں ٹائم نہیں لگاؤں گی. تو الف مدہ کیا ہے؟ جس الف سے پہلے زبر ہو، یعنی الف خالی ہے اس سے پچھلے حرف پر زبر ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. اس کو 2 حرکت جتنا کھینچ کے ادا کرتے ہیں یا ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. ایک الف کہنا یا 2 حرکت کہنا سیم ہے. اس کے بعد ہے واو مدہ. واو مدہ کیا ہے؟ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی اس واو کو واو مدہ کہیں گے، اس لفظ کو واو مدہ کہیں گے. جس واو ساکن سے پہلے، یہاں ساکن کا لفظ لکھا نہیں ہوا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واو ساکن ہوگی جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جو چھوٹی سی دال ہوتی ہے. تو جس واو کے اوپر وہ جزم ہوگی، یعنی وہ واو جو ہے وہ ساکن ہوگی، اس سے پچھلے حرف پر پیش ہوگی تو اس کو واو مدہ بولیں گے. اس کو بھی 2 حرکت جتنا کھینچتے ہیں. یا مدہ، جس یا ساکن سے پچھلے حرف پر کے نیچے زیر ہوگی اس کو یائے مدہ کہیں گے. یا مدہ بول لیں یا یائے مدہ بول لیں، ایک ہی بات ہے. اس کو بھی 2 حرکت جتنا کھینچیں گے. ٹھیک ہے، پہلا مخرج ہم نے جوف کا پڑھا تھا. جوف میں سے آ او ای، آ الف، او واو، ای یا، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں جوف سے، یعنی منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے، آ او ای، الف مدہ آ، واو مدہ او، یا مدہ ای، آ او ای. ٹھیک ہے، یہ آواز ساؤنڈ دیتے ہیں یہ جوف سے ادا ہونے والے. دوسرا مخرج ہم نے پڑھا تھا حلق. حلق گلے کو کہتے ہیں. گلے کے 3 حصے ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، پہلا تھا یہاں انتہائی حلق ہے، یعنی آخری حصہ انہوں نے پہلے دیا ہوا، یہاں پر سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے. آخری حصہ انتہائی حلق جو سینے کی طرف، حلق کا حصہ گردن کا جو اینڈ ہوتا ہے سینے کی طرف، اس میں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے، یہ دونوں حروف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو ہمارے سینے کی طرف ہے. حمزہ، ہا، ہا، اس طرح ادا کریں گے اس کو، ہا نہیں اس کو بولیں گے، حمزہ، ہا. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس ہم نے کی تھی. ابھی کوئی اور ہینڈ ریز کرے، اور کوئی ساتھی ہینڈ ریز کرے جو جنہوں نے پہلے سنا دیا نا، ان کے علاوہ وہ اپنے ہینڈ نیچے کر لیں اور باقی نئے ساتھی کریں. نئے ساتھی آئیں آگے. کوئی نہیں ہے نئے ساتھیوں میں سے؟ اچھا جی، میں خود ہی پڑھتی ہوں ابھی. حمزہ زبر، حمزہ زبر حمزہ.
حمزہ جو حرکت والا الف ہے اس کے اوپر حمزہ بھی ہے، حمزہ نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی حمزہ ہی ہے، الف جو ہے اس کے اوپر زبر لگ گئی تو وہ حمزہ، حمزہ زبر حمزہ آ حمزہ جھٹکے سے ادا کریں گے جو ساکن حمزہ ہے، انت انت ائتنا اہلہ انذرتہم. جی ابیرہ آپ پڑھیں ہا والا ایکسرسائز، ہا کی. ابیرہ سوری اریبا، اریبہ ہے. جی اریبا ہے، سوری میں غلط دیکھ رہی تھی. اریبا نہیں، ہا والا، ہاں اگلی لائن پڑھیں ہا والی، وہ تو میں نے پڑھ دی ہے نا حمزہ والی. اچھا. ربی علیہ حاجروا الیہا. یہ جو آپ کی ہا ہے نا یہ سینے سے نہیں نکل رہی ہے، یہ وسط حلق سے نکل رہی ہے، اس کو سینے کی طرف سے نکالیں. اور ربی ہی اس طرح بولیں گی، علیہ حاجروا الیہا. آپ ہا بول رہی ہیں نا، اس طرح نہیں ادا ہوگا یہ، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. میرا آپ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کو آپ نے کتنا پک کیا سب نے. تو بس ایک دفعہ میں سنوں گی، تھوڑا تھوڑا سنوں گی تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ کس نے کتنا پک کیا ہے اور اس کی کریکشن ہو جائے جس میں کمی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہا کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے بیٹا. وسط انشاءاللہ. حلق جزاک سے اللہ خیر. بارک اللہ فی، وسط حلق سے ادا ہونے والے 2 حروف ہیں. حلق کے جو ہم 3 حصے پڑھ رہے ہیں، انتہائی حلق پہلے ہم نے پڑھ لیا، وسط حلق یعنی درمیان والا حصہ. تو وسط حلق سے آئین اور ہا، حلق کے درمیان سے آئین ہا ادا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دونوں حروف جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور زبان جو ہے اس کی جڑ پیچھے جو ہے نا اوپر کو اٹھ جاتی ہے، پیچھے سے جڑ جو ہے زبان کی وہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے. تو اس وقت یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ دونوں حروف جو ہے نا یہ باریک پڑے جائیں گے، ان کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. عین ہا، عین ہا. چلیں جی اس کی حرکات کے ساتھ آئین اور ہا کی مشق کرتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیا ہے نائمہ خان نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں آ رہی. کٹنگ. عالیات معه آصف عالیات معه جعلنا هل آپ کی لائن میں ایشو ہے، آپ کی آواز میں کٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پہلی لائن کی آواز آئی ہے آپ کی، دوسری کی نہیں آ رہی، وہ کوئی اور پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں حمزہ کے ساتھ آئین کو ادا کرنا ہے آپ نے، تو آئین ساکن ہے. آپ میوٹ کر لیجئے پلیز، اب آپ کی باری ہو گئی. حمزہ زبر آئین، آئین کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور حمزہ کو سینے کی طرف سے ادا کرنا ہے. اس طرح پڑھیں گے، آئین ساکن بھی ہے. پھر آصف عالیۃ معہ جعلنا، ٹھیک ہے. حل والروح نشرح یحسب. تو یہ ہا جو ہے اس کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. آگے ہے ابتدائی حلق، یعنی حلق کا پہلا حصہ جو ہے جو منہ کی طرف ہے، اس میں سے 2 حروف نقطوں والے ہیں جو ادا ہوں گے، اور یہ دونوں حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. غائن خا، غائن خا. اس کو گین نہ بولا کرے، کچھ ساتھی نا گین بولتے ہیں، یہ گین نہیں ہے. غائن غائن، غ کی آواز آئے گی، گ کی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. غائن خا، غائن خا. اغ غفور غاشیۃ غرفۃ غفرانک. اخ خبیر، خا جو ہے وہ گلے کی خراش کے ساتھ ادا ہوگا. پکچر کو دیکھیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوں گے. اخ
خبیرن، فضولاً، خشوعاً، یخطفو، یخطفو۔ تیسرا مخرج ہم نے پڑھا تھا زبان، ٹھیک ہے۔ زبان سے کون کون سے حروف ہم نے پڑھے تھے؟ دیکھیں 6 ہمارے مخارج تھے، یعنی 6 جگہیں تھیں جہاں سے 17 مخارج ہیں جہاں سے وہ نکلتے ہیں حروف، یعنی جوف ہم نے پڑھ لیا، حلق پڑھ لیا، اور اب ہے زبان۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف میں قاف اور کاف ہیں۔ قاف نقطوں والا جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، اور ڈنڈے والا کاف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قاف کو ادا کرتے ہوئے زبان کے پچھلے حصے کو اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے، یعنی تالو کو لگاتے، نرم تالو کو لگاتے ہوئے قاف کو ادا کریں گے، اور کاف جو ہے وہ زبان کی جو جڑ ہے اس کو منہ کی طرف جو سخت تالو ہے اس کو لگائیں گے تو کیف ادا ہوگا، قاف اور کیف، قاف کیف، ٹھیک ہے۔ پکچر کو اگر بغور آپ دیکھیں، اچھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جیسے پکچر میں دکھایا گیا ہے نا زبان کو، اسی جگہ پر آپ لگائیں گے زبان، تو انشاءاللہ آپ کا قاف اور کیف اچھے سے ادا ہوگا۔ تو اس کی ایکسرسائز ہے اقرا مبین، آپ پڑھیے گا اقرا مبین۔ جنہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا وہ اب ہینڈ ریز نہ کریں پلیز، نئے ساتھیوں کو موقع ملنے دیں۔ جی اقرا۔ میں میم پڑھوں؟ جی کیا نام ہے؟ راشدہ۔ راشدہ، چلیں پڑھیں۔ حمزہ زبر قاف، حق، المقابر، المستقیم، خلقتنی، بالحق، ٹھیک ہے، حمزہ زبر بالحق، قاف حق، بالحق، حمزہ زبر قاف حق، التکاثر، کلا، لکم، مالک الناس۔ آپ دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے، ذرا غور کریں، زبر ہے، تو زبر کو کتنا کھینچنا ہے ہم نے؟ ایک الف کے لمبا برابر۔ کرنا ہے؟ نہیں، جی، خالی دو زبر ہے الف نا کے برابر۔ سسٹر، خالی زبر ہے، صرف خالی زبر ہے، یہاں مد نہیں ہے نا، میں نے مد جی آپ کو جی، 2 حرکت بتائی ہے، یہ خالی زبر ایک خالی ہی زبر حرکت ہے، ایک الف کے ایک، برابر، نہیں نہیں، ایک الف نہیں بولیں گے، ایک حرکت ہے یہ، آدھا ایک الف۔ حرکت کے برابر۔ جی اب پڑھیں اس کو۔ مالک الناس، ابھی بھی آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا، چلیں میوٹ کریں، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ مالک الناس، نہیں آپ میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں اپنا مائک پلیز۔ کہ مالک الناس نہیں، میم زبر ما نہیں ہوتا، میم زبر ما ہوتا ہے، ما، ملک الناس، ملک الناس، ٹھیک ہے۔ زیر زبر پیش کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یہی غلطی ہے جو حرام غلطی ہے، جو میں پڑھا چکی ہوں آپ کو، کہ زیر زبر پیش کو کھینچنا حرام غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے نہیں کھینچنا ہوتا، زیر زبر، خالی زیر زبر پیش کو ہم نے نہیں کھینچنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ملک الناس ہوگا، مالک الناس ہوگا تو معنی چینج ہو جائیں گے، تو اس طرح معنی چینج ہو جاتے ہیں زیر زبر پیش کو کھینچنے سے، اپوزٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو حرام غلطی ہو جاتی ہے، ہم گناہ گار ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت دھیان سے پڑھا کیجئے، جو زیر زبر پیش ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے کوئی بتائے گا کہ حمزہ زبر کاف اک، جو ڈنڈے والا کاف، باریک والا کاف ہے، اس کو میں نے کیا طریقہ بتایا تھا پڑھنے کا؟ ساکن کاف کو پڑھنے کا میں نے کیا طریقہ بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ غزالہ سسٹر آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے نا، کچھ بھی جدید میں نے تو باریک والا کاف بولا ہے، ڈنڈے والا کاف۔ اچھا، باریک والا کاف، اس کا تو یہ تو کھلی آواز والا ہے نا۔ اوکے ٹھیک ہے، میوٹ کر لیجئے۔ اس کا میں نے بتایا تھا آپ کو ساکن تا اور ساکن کاف، اس پہ کلکلا ہو جاتا ہے یا پھر ہم سے کاف ادا ہی نہیں ہوتا جب ہم اس کو روکتے ہیں آواز کو، تو اس کے لیے کھ کی آواز کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، تاکہ نہ کلکلا ہو نہ اس کی آواز بالکل بند ہو، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ادا ہوا ہے حرف کے نہیں۔ تو ساکن تا اور ساکن کاف، یہ جو یہاں پر آپ کے سامنے ہے سلائیڈ، حمزہ زبر کاف، اکھ،
ख पढ़ेंगे इसको क की बजाय ख करके, काफ के साथ अगर आप दो चश्मी हा लगा दें तो जो आवाज उसकी होगी वही आवाज, उसी आवाज के साथ इसको अदा करेंगे। अख अत्तकासुर कल्ला लकुम मलिकिन नास, ठीक है। जीम शीन या हमने जुबान से अदा होने वाले हरूफ में पढ़ा था। जीम शीन या जो है ये तीनों हरूफ जुबान के दरमियान को ऊपर जो दरमियाना तालु है उसकी तरफ लगाते हैं तो ये जीम शीन या अदा होगा, ठीक है। जीम शीन या को अदा करते हुए साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। अगर आपके या की अदायगी में शोर हो रहा है तो इसका मतलब आप मखरज से अदा नहीं कर रहे। तो या जैसे या है मैं अदा कर रही हूँ, एक है या करके जो लोग पढ़ते हैं वो मखरज से अदायगी नहीं हो रही होती उनकी, इसलिए ये शोर वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। जीम शीन या, सिंपल या नहीं करना इसको। अश शर्री व शुक्री का यशफौ व शमसी, आज जिम हरूफ कलकला में से इसलिए इसको छोड़ेंगे। आज जा फी जीदी हा जुइन अलम यजअल, जीम जब साकिन होती है तो उस पर कलकला होता है, पलट की आवाज आती है, ठीक है। हरूफ कलकला हम लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या गैर मद्दा यानी बगैर मद्दा के या जो है मद नहीं करना उसको, तो वो कैसे पढ़ेंगे। आई यहाँ पर लीन का कायदा है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने अभी चूंकि लीन पढ़ा नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे कि या साकिन से पीछे अगर जबर होगी तो वो या लीन होगा, तो उसको नरमी से अदा करते हैं। आई, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, आई ऐसे पढ़ेंगे। यशफउ युहयी युमीतु अलैहिम, जुबान के किनारे से अदा होने वाला एक ही हर्फ है, ये अकेला ही है। पहले हमने दो दो तीन तीन का सेट पढ़ा है, तीन तीन हरूफ एक एक मखरज से थे। अब ये द्वाद जो है ये एक ही अकेला वर्ड लेटर है जो जुबान की किनारे से यानी करवट से अदा होता है। जुबान के किनारे को दाएं या बाएं जानिब ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाने पे ये वाद अदा होता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस किस किस ने की हुई है जरा मुझे कोई बताइए। शुमाइला आप बोलें जरा। वाद नहीं, आपका दाल वाले मखरज से अदा हो रहा है, दोबारा से बोलें। नहीं, आपकी जो है ना साउंड दाल वाले मखरज से वो अदा आ रही है, द्वाद वाले से नहीं। आप जुबान को करवट नहीं दिला रही। अरीबा आप पढ़ें। अरीबा मेरा नाम शबीना है। जी, मेरा नाम शबीना है। शबीना पीछे अरीबा भी तो लिखा हुआ है ना। जी, अरीबा चले बेटी है, पहले पढ़ा ओके, था। अच्छा चले, मैंने तो उन्हीं का नाम लिया ना। चले शबीना बोले। दाद नहीं, बेटी कहाँ गई है आपकी। चलें, अबीहा आप पढ़े। अबीहा मैं असलम। आ गई है ये। जी अरीबा। दाद ओके ओके, मैं अभी बताती हूँ, करेक्शन करती हूँ। जी किसका नाम बोला था मैंने, नाम गायब हो गया। चलें देखें, इसको हमने देखा था कि जुबान को करवट दिला के आपने राइट या लेफ्ट, जिस तरफ आपकी जुबान करवट ले लेती है इजीली उस साइड पे आपने जुबान की करवट ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं पिछली उनकी जड़ को लगानी है। वॉद वॉद, या ये तरीका बताया था। दूसरा तरीका इसमें ये था कि जुबान की दोनों किनारे, करवट वाले दोनों किनारे जो है ना वो आप ऊपर दोनों साइडों की जड़ों को जुबान दाढ़ों की जड़ों को लगाएंगे तो वॉद अदा होगा। तो वो दोनों तरफ लगाना जरा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो आसान लगता है दोनों तरफ से अदायगी, और कुछ को एक तरफ से अदायगी जो है वो आसान लगती है। जौन सा आपको इजी लगता है वो कर लीजिए, लेकिन दाल वाले मखरज से बिल्कुल भी इसको अदा ना करें। वॉद वॉद
वॉद, देखिए मेरे दाल की आवाज नहीं आ रही और ना जा की आवाज आ रही है, वॉद वॉद, इस तरीके से इसको अदा करना है। अब तक़वी अलमग़बूबी तज़लीलिन फ़ज़्ज़लतुकुम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लाम नून और रा, ये भी जुबान से अदा होते हैं। लाम जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले दांतों और 6 दांतों और 2 दाढ़ों के मसूड़ों, यानी ज्यादा हिस्सा जुबान का जो है लाम को अदा करते हुए सामने वाले ऊपर के दांतों को लगता है, तो लाम अदा होती है। लाम लाम अच्छी तरह लगाने से, जुबान वहां टच करने से अदा हो गई लाम। ये आमतौर पर हम ठीक पढ़ते हैं, इसमें गलती नहीं होती है। नून भी इसी तरह जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने के 6 दांतों को 6 दांत जो है उनके मसूड़ों को लगाएंगे तो नून अदा होगा, ठीक है। ये भी, इसमें भी गलती नहीं होती है आमतौर पर, ये हम ठीक पढ़ते हैं। रॉ जुबान की नोक की जो बैक साइड है ना, पुष्ट, जो पुष्ट होता है बैक साइड वाला हिस्सा, जुबान की नोक और उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो सामने वाले 4 दांतों के मसूड़ों से लगाकर अदा होगा। रॉ रॉ रॉ। रा मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे कि कहाँ बारीक पढ़ना है कहाँ मोटा पढ़ना है। तो हरकत के साथ प्रैक्टिस है। अल अल कह के आप जुबान को नोटिस करें कि कहाँ लगती है, आप गौर करें। अल गैरिल मग़दूबी अल काफिरून यदखुलून फिल फिल उक़द अर रिहलत नस्रुल्लाहि अरसल मर्रतिन। तो लाम, रा और नून ये जुबान से अदा होंगे, जुबान के सामने वाले हिस्से से, किनारे से। नून की अदायगी है अन इहदिना नहनु अनफुसिना नअबुदु, ठीक है। नअबुदु नहीं करना, नअबुदु, दाल पेश दू है, दाल पेश दू नहीं है, नअबुदु लंबा नहीं करना उसको, ठीक है। उसके बाद ता दाल और पौ हमने पढ़े थे, आप यहाँ पर पौ पहले है, और वाला तोए वाला पौ मोटा पढ़ा जाएगा, दाल और ता बारीक पढ़ी जाएगी। तो ये तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगाने से ये ता दाल और तौ अदा होंगे। दाल और ता जो है वो बारीक है और पौ जो है वो मोटी आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अद, दाल पे कलकला होगा, अद यानी पलट के आवाज आएगी। अलहम्दु अलहम्दु नअबुदु इहदिना अखलदहु अखलदहु अत। अब यहाँ अथ पढ़ेंगे, इसको त को थ के साथ पढ़ेंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। काफ साकिन और ये ता साकिन, थ और ख की आवाज से पढ़ा जाएगा। 2 चश्मी हा की साउंड देगी, फिर ये अच्छे से अदा होगा। अथ नफ़ासाती अनअमता तब्बत इत्तकू। पौ का जो है एक्सरसाइज है हरकत के साथ। पौ चूंकि पुरहरूफ में से है और हरूफ कलकला में से भी है, तो इसको भी इसकी मखरज पे रख के छोड़ देंगे, जुबान को पलट के आवाज आएगी। आतो आतो सिरात यबसुतु अतअमहुम तआमी। सा भी जुबान से ही अदा होगा, लेकिन सा जाल और ज़ा ये तीनों जुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दांतों के सिरे को लगती है, जहां से हम बाइट करते हैं ना चीज को, वहां पे लगती है जुबान की नोक। ता दाल तौ में हमने जुबान की नोक लगाई थी दांतों की जड़ को, ऊपर वाले दांतों की, सामने के दांतों की जड़ को। अब सा दाल ज़ा जो है इसको अदा करते हुए जुबान की नोक लगेगी दांतों के सिरे को पहले, ठीक है। तो इसमें भी सा और जाल बारीक है और वा जो है वो पुर पड़ा जाएगा, मोटा पड़ा जाएगा। सा जाल वा, इसमें सीटी की साउंड बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये इनमें हम गलती करते हैं, इसलिए इनको अच्छे से अपने इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। अज, इसको अज भी नहीं बोलना, अज करेंगे तो कलकला हो जाएगा, जो कि ये हरूफ कलकला में से नहीं है। अज पकड़ के रखनी है आवाज, मखरज पे टिका के रखनी है जुबान। अज इज़न इज़ा अल्लज़ीना अऊज़ु
अऊज़ु, अऊज़ु, अज़हब, अस नहीं करना इसको, अस सा सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, अस कसीरन, सुम्मा नुरिसु, नुरिसु या नूरिसु, वनुस्नी, आज जुआ को पुर करेंगे, आज अज़ीमा, हिफ्ज़ुहुमा, अज़लिमा लिज़्ज़ालिमीन। इसके अलावा हमने जुबान से अदा होने वाले स्वाद, जा और सीन, इनको सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं। ये जो पीछे हमने पढ़े हैं ना, सा, जाल और ज़ा, ये नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं, ठीक है। नरमी से अदा होने वाले हरूफ, और स्वाद, जा और सीन सख्ती से या सीटी वाले हरूफ, ठीक है, सख्ती से अदा होने वाले या सीटी वाले हरूफ भी कहेंगे इनको। तो ये तीनों हरूफ जो है ना, जुबान की नोक ऊपर नीचे के दांतों के जो सिरे हैं ना, उनको लगेगी, तो ये तीनों हरूफ अदा होंगे। जा और सीन जो है वो बारीक है, स्वाद इनमें से पुर है। अबिहा बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, जरा पढ़ें आप इनको। अबिहा असलम, नहीं, चलें जी। स्वाद, जा, सीन, जी साजिदा कौसर आप पढ़ें। नया स्वाद, नाम आया साज, सीन जी का जी, मुखरज। तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर नीचे के दो दो यानी सामने के चार दांतों के अंदरूनी किनारों के करीब करने से अदा होते हैं। अलबत्ता जा और सीन में बारीक और सीटी की तरह होगी, और स्वाद में आवाज मोटी और सीटी की तरह होने के साथ साथ जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद भी करेंगे। ठीक है, अदा करें अभी जरा आप, अदायगी करें। स्वाद, जा, सीन, सीन, जा, स्वाद, सख्ती के यानी आपका जोर लगेगा, और फिर सीटी की साउंड के साथ अदा होंगे जी, सीन। ठीक है, चलें शाबाश। आगे इसकी प्रैक्टिस है, आस स्वाद पुर भी करेंगे, आस वस्वैफी लिल मुसल्लीना स्वलातिहिम, ठीक है। अस बिस्मिल्लाह, इसको बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, बिस्मिल्लाह बाद लोग पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ जाते हैं, वो तो सा की साउंड है, तो सा नहीं है, यहाँ पर मानी चेंज हो जाते हैं। सीन को सीटी की साउंड के साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि हासिदिन युवस्विसु साहून, अजन तअज्जुरु, सॉरी, तअज्जुहुम, तउज्जुहुम, तुइज्जु, हुमज़तिल लुमज़ा, हुमज़तिल लुमज़ा, ये हा जो है सीने की तरफ से आएगी। चौथा मखरज हमने होंठ पढ़े थे, होंठों से अदा होने वाले हरूफ, फा, बा, मीम, वाव, हरूफ शफ भी कहते हैं इनको, हरूफ शफवी भी कहते हैं। शफ कहते हैं होंठ को, तो होंठों से अदा होने वाले हरूफ जो है उनको कहते हैं हरूफ शफवी, शफवी, ठीक है। अच्छा, फा जो है, फा को अदा करते हुए ऊपर वाले दांत जो हैं वो आपके नीचे वाले होंठ को टच करते हैं, गीले हिस्से को टच करेंगे तो फा अदा होगा, फा, ये आमतौर पर हम ठीक पढ़ते हैं। अफ अल्फीली कुफुवन अफवाजा, अब इसको अफवाजा नहीं पढ़ना, अफवाजा, वाव, वाव, वाव का मखरज हम पढ़ चुके हैं इन होंठों को गोल करके। वाव के मखरज, वाव को अदा करते हुए हमारे दांत नीचे नहीं लगने चाहिए, होंठ पे नहीं लगने चाहिए, लेकिन फा को अदा करते हुए हमारे दांत, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से को लगने चाहिए। तो इन दोनों का फर्क आपने वाजिया करना है, अफवाजा, अफवाजा, ठीक है। वाव को गोल करना है आपने होंठों को। बा, वाव है, उसके बाद वाव जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया, होंठों को गोल करके वाव, बा होंठों के अंदरूनी गीले हिस्सों को आपस में मिलाने से ब, ब अदा होता है। इसको होंठों को चीरते हुए अदा करेंगे, स्माइल वाले स्टाइल में लेके जाएंगे, ऊपर को नहीं लेके जाएंगे, बा नहीं करेंगे, ब, 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 इस तरह पढ़ेंगे। बा करेंगे तो वो पुर हो जाएगा, जो कि इसकी साउंड नहीं है, ये पुर हरूफ में से नहीं है। उसके बाद मीम है, मीम होंठों के अंदरूनी खुश्क हिस्सों को आपस में मिलाने से अदा होता है मीम, मीम, जो खुश्क हिस्से हैं होंठों के
وہ آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے. واؤ کی پریکٹس ہے آؤ آؤ، اس کو آؤ پڑھیں گے، آؤ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، گول کریں گے آواز. یہ حروف لین میں سے ہے. پیچھے میں نے یائلین آپ کو بتایا تھا، یا ساکن سے پیچھے زبر تھی تو یائلین تھی. اب واؤ ساکن سے پیچھے زبر ہے تو یہ واؤ لین ہے. تو لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، تو ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. تو آؤ آؤ، ٹھیک ہے، آؤ نہیں بولنا اس کو. بعض ساتھی جو ہے نا وہ آؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے علم ترا کیفا پڑھتے ہیں، کیفا نہیں ہوتا کیفا. اسی طرح آؤ نہیں پڑھنا، آؤ پڑھنا ہے. وسواسی والعصر ولم یولد، وا اس طرح بولنا ہے، وا نہیں بولنا. اب حروف کلکلہ میں سے، اس لیے اس کو چھوڑیں گے اب، یعنی مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے آواز ہونٹوں کو. ربی یکذب حبل، ساکن با جو ہے نا اس کو کلکلا کریں گے، اس پہ کلکلا کریں گے. ام من ما خلق ملک الناس، یہاں دیکھیں ملک الناس ہے، اس کو مالک الناس ہرگز مت پڑھیے گا. ملک الناس، الہ الناس. سورج جنہوں نے سنائی ہے نا سورہ ناس سنائی پچھلے ویک، تو اس میں یہ غلطی کامن تھی، مالک الناس ساتھی پڑھ رہے تھے، تو یہ مالک الناس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ حروف تہجی ہیں. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ ریویژن لیسن تھا، لیسن نمبر 5. آپ کا 4 لیسن تک جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں، جو مخارج کر چکے ہیں، وہ ان سب کی ریویژن تھی آج. تو اس ریویژن لیسن کو بھی آپ اگر سنتے ہیں تو آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی. اگر آپ پریکٹس کریں، ٹائم لگائیں، غور سے پڑھیں اور غور سے جو ریکارڈنگ ہے اس کو سنیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تجوید بہتر ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں بھی، میننگز بھی سمجھیں. جہاں جس کو توفیق ہو جائے، کوئی سورس مل جائے تو ضرور معنی بھی سمجھیں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی بھی کوشش کریں. اچھا، میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں یہ بات کہ لیسن جو آپ لوگ بھیجتے ہیں اس کی پہلے تیاری کیا کریں، کائنڈلی پہلے تیاری کیا کریں. بغیر تیاری کے آپ اگر سینڈ کریں گے تو آپ کی بہت غلطیاں نکلتی ہیں. پھر میں ایک ایک غلطی نکالنے لگوں نا تو بہت زیادہ ایک تو آپ کا دل بھی دکھتا ہے پھر کہ بھئی اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. تو میں اوور آل جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ میں اسی کلاس میں ہی بتا دیتی ہوں کہ یہاں زیادہ غلطیاں ہوئی تھی. تو زیر زبر پیش کو آپ لوگ زیادہ کھینچتے ہیں، وہ مت کھینچیں. ب تا سا پڑھیں، با تا سا نہیں پڑھتے. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ زبر زیر پیش جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، اس کو شارٹ رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو الف مد واو مد یا مد آج بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ریوائز کیا ہے، اس کو ہم نے 2 حرکت سے کم نہیں کرنا ہوتا، تو 2 حرکت اس کو کھینچنا ہوتا ہے. آپ اپنی مٹھی بند کریں تو اس حرف کو، مد والے حرف کو ادا کرتے ہوئے مٹھی کی ایک انگلی جو ہے شہادت کی جو انگلی ہے اس کو بند مٹھی میں سے اس کو کھول لیں نارمل سپیڈ کے ساتھ. جب آپ کھول لیتے ہیں اتنی ہی آواز، اتنا ہی اس لفظ کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے. جیسے با کو اگر میں کروں، با کے اوپر زبر ہے تو مٹھی بند کر کے با اتنا لمبا کریں. اگر انگلی کھلی ہوئی ہے تو اس کو بند کر لیں، با اتنا لمبا کریں گے، اس سے کم نہیں کر سکتے. تو یہ مسٹیک تھی کہ زیر زبر پیش کھینچ رہی ہے، مدات میں کمی ہو رہی ہے. جیسے سورہ کافرون سنائی ہے ساتھیوں نے، تو لا کو آپ نے لا عبدو اس طرح پڑھا ہے تو وہ معنی بدل گئے، معنی کفریہ کلمات بن جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، جس کو میں حرام غلطی بول رہی ہوتی ہوں کہ یہ حرام غلطی ہے. تو ما لا اس کو ادائیگی، اس کی ادائیگی آپ لوگوں نے صحیح نہیں کی. پھر ہمزہ والی جو صورت تھی اس کی اچھے سے کریکشن کریں، اچھے سے پریکٹس کریں. وہ آپ لوگوں میں سے کچھ ساتھی جو ہے نا انہوں نے تو اچھی سنائی ہے، لیکن کچھ ساتھی نے جو ان کی بہت زیادہ مسٹیک تھی، اس لیے میں نے ان کو ویسے کہہ دیا کہ آپ نے کریکشن کرنی ہے.
کیونکہ اتنی زیادہ غلطیاں جو ہے نا وہ میں مینشن نہیں کر سکتی ہوں ایک ایک لفظ کی. ابھی جو کچھ میں پڑھا رہی ہوں بس میں انہی چیزوں کو فوکس کروں گی. تو وہی لکلی ہمزہ ہے، اس کو ویل لکل اس طرح پڑھ رہے ہیں کچھ ساتھی، ایسا نہ پڑھیں. ویل لکل ہمزہ لمزہ، یہاں لمزہ پہ وقف کر لیا تو اب الذی سے شروع کریں گے، نلذی نہیں پڑھیں گے. اس چیز کو بھی دیکھ لیجیے گا، آگے چل کے ہم اس رول کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ کہ اتنے زیادہ سارے سبق آئے ہوئے ہیں، سب کی اتنی زیادہ ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے، تو میں اکیلی میں نے ہی سننے ہیں، کیونکہ پڑھا میں رہی ہوں تو سنوں گی بھی میں ہی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ جو میں پڑھا رہی ہوں وہ اچھے سے آپ پک کر رہے ہیں کہ نہیں. تو آپ لوگ ویٹ کیجئے، جلدی مت کیا کیجئے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کریں کہ آج جب بھی آپ نے بھیجا ہے سبق تو فوراً ہی آپ کا سنا جائے. ایسا نہیں ہوگا نا. اتنی اس دفعہ کچھ صورتیں بھی زیادہ ہیں اور ساتھی زیادہ ہیں جنہوں نے سنایا ہے، تو میں جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں وہ سنتی ہوں. آج بھی دوپہر کو میں نے سنی ہے، تو جتنا میں سن سکی میں سنی. اب اس ویک آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں. اپنے پیچھے جتنی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں ان سب کی پریکٹس کرنی ہے. اپنے طور پر آپ نے خود ریکارڈنگ کر کے خود اپنی سننی ہے اور اپنی اصلاح خود کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو آپ لوگ ریکارڈنگ بھیج چکے ہیں مجھے گروپ میں وہ میں سنوں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس کے آنے سے پہلے میں وہ آپ کو فیڈ بیک دے دوں گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا تحمل رکھا کریں، جلدی نہ مچایا کریں کہ اب فوراً میں سن لوں، تو فوراً نہیں ہوگا. جیسے میں ترتیب کے ساتھ سنتی جاؤں گی اور آپ کو فیڈ بیک ملتا جائے گا. تو اس چیز کا خاص خیال کیا کریں کہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے بار بار ریکارڈنگ کرنا ڈیلیٹ کرنا، ریکارڈنگ کرنا ڈیلیٹ کرنا، اس طرح بہت زیادہ ڈسٹربینس ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے. یا تو ریکارڈنگ کہیں اور کر کے اچھے سے تسلی کر کے پھر آپ شیئر کریں اس میں گروپ میں، یا اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے صحیح ریکارڈنگ نہیں کی تو سینڈ کرنے سے پہلے ڈیلیٹ کر لیں. سینڈ نہ کریں ابھی آپ، ٹھیک ہے. سینڈ کرنے کے بعد آپ جب ڈیلیٹ کرتے ہیں سنتے ہیں پھر، تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو کائنڈلی اس چیز کا سب ساتھی خیال کریں، کیونکہ گروپ میں بھی بہت زیادہ برڈن بھی ہو جاتا ہے اور پھر ساتھی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، بار بار نوٹیفیکیشن آ رہی ہوتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بہت